بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا. دوسرا کام محرکات کا استعمال. بتاؤں گا میں محرکات کس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کریں گے. تیسرا کام بچوں کے اوقات کو مفید بنانا. کیسے مفید بنائیں گے؟ طریقہ تعلیم میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اوقات مفید کیسے بنائیں گے. پھر بھی چند باتیں اخیر میں عرض کر دوں گا. یہ 3 باتیں ہیں اس مجلس میں. بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، محرکات کا استعمال کرو، بچوں کے اوقات کو مفید بناؤ. پہلا کام، علماء نے لکھا ہے کہ درخت کے ہر پتے میں اللہ نے خوبی رکھی ہے جو دوسرے پتے میں نہیں ہے. اللہ نے درخت کے ہر پتے میں ایک خوبی رکھی ہے جو دوسرے پتے میں نہیں ہے. اندازہ لگاؤ کہ انسان میں اللہ نے کتنی خوبیاں پیدا کی ہوگی. ان خوبیوں کو استعمال کرو، ان کو اجاگر کرو، بچوں میں خوبیاں پیدا کرو، اس کا مالک بناؤ. ہمارے مدرسوں کا نظام ایسا ہے کہ ہم خوبی پیدا کرنے کے بجائے اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس میں گیا جو عربی اول پڑھا رہے تھے. مکتب میں مسئلہ نہیں ہے، عربی اول کا مسئلہ ہے. انہوں نے ایک سوال کیا بچے سے، بچے نے جواب دیا، وہ جواب غلط تھا. تو استاد نے ان کو کلمات سے نوازا. کون سے کلمات؟ بے وقوف، پاگل، گدھا. کتنے اچھے کلمات ہیں ماشاءاللہ. بے وقوف، پاگل، گدھا. دوسرے کو پوچھا تو خاموش، تیسرا پوچھا خاموش، چوتھا خاموش، پانچواں خاموش. چند بچے خاموش رہے. پھر آگے ایک نے جواب دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. میں نے کہا میرے امتحان میں تم فیل ہو، تدریس کے لائق نہیں ہو. کہا کیسے؟ میں نے کہا جو خاموش رہے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اور جس نے جواب دیا اس کو نوازا. انہوں نے سوچا، جو بیچ میں ساتھ گزرے نا، انہوں نے سوچا من سکت نجا، خاموش رہنے میں بھلائی ہے، نجات ہے، اس لیے خاموش رہے. آپ ہمارے امتحان میں فیل. اب آئندہ یہ بچے یہی سوچیں گے ہم جواب دیں گے تو خواہ مخواہ سننی پڑے گی. توڑ دیا، سوچنے کا عادی نہیں بنایا. میں نے کہا میں اس بچے سے سوال کروں کہ بیٹا آپ نے کیا سوچ کر جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہاں حمزہ ہے تو کہا یہ محموز ہے. میں نے کہا صحیح سوچا آپ نے، ماشاءاللہ آپ کی سوچ صحیح ہے. آپ بیوقوف نہیں لگتے ہو، پاگل نہیں لگتے ہو، اس لیے کہ بیوقوف اور پاگل سوچتا نہیں ہے. آپ نے صحیح سوچا، لیکن تھوڑی سی غلطی ہو گئی. محموز کی نشانی کیا ہے؟ کہ جس کے حروف صحیح میں حمزہ ہو.